الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Once again, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کی ایک آیت پر اس پورے حلقے میں بحث ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور میرا مقصد اس آیت کی بحث کا صرف یہ ہے کہ آپ کو میں یہ کچھ دکھا دوں کہ ٹرانسلیشن میں، ترجمے میں کیا چیز مسنگ ہے. پورے حلقے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، what is missing in translation، ترجمے میں کیا چیز مسنگ ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے. تو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. یہ ترجمہ میں لکھ کے لایا ہوں اردو ترجمے سے تاکہ آپ کے سامنے یہ روانی سے پیش کر دوں. ترجمہ سمجھ میں آیا ہے؟ اوکے اچھا، اب شروع کرتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. یہ پہلا حصہ ہے آیت کا. اب شروع کا لفظ ہے اذا. اذا اذا کہتے ہیں جب کو، when. دوسرا لفظ عربی میں ہے ان کہتے ہیں اگر کو. یعنی یہ کہا جا سکتا تھا جب میرا بندہ آپ سے سوال کرے، یا جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، یا اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں. تو جب اور اگر میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا فرق سمجھنے کی کوشش کر لیں. ایک ماں ہے، اپنے بچے کو اس نے باہر بھیجا ہوا ہے پڑھائی کے لیے، 6 مہینے سے باہر گیا ہوا ہے، چھٹیوں میں آئے گا. اب ماں انتظار میں ہے. اب ماں کیا کہے گی؟ جب میرا بیٹا آئے گا تو پراٹھے بناؤں گی، یا اگر میرا بیٹا آئے گا تو پراٹھے بناؤں گی؟ کیا کہے گی؟ اگر نہیں کہے گی. اگر نہیں کہے گی. اور کوئی اور غلطی سے اگر کہہ دے تو اس کی شامت آئے گی، یا مطلب اگر جب آئے گا. یعنی ماں کو ایک توقع ہے، ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ بیٹا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو جب وہ کال کرے گا، یعنی اگر وہ کال کرے گا، جب وہ کال کرے گا. تو جسے محبت ہو، جسے انتظار ہو، کوئی دور چلا گیا ہے اس کا انتظار ہو، وہ اگر کا لفظ استعمال نہیں کرتا، وہ جب کا لفظ استعمال کرتا ہے. جب کے معنی ہے ایک توقع ہے، ایک مراد ہے، ایک طرح سے ایک آس ہے دوسرے کے آنے کی. اللہ تعالیٰ ہمارے انتظار میں ہے. آیت میں کب دعا کرو گے، یعنی اگر کرو گے، جب کرے گا، جب کرے، تو اس میں ایک توقع ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات، اذا جب سے مراد ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہے. اگر آپ اگر کا لفظ استعمال کریں تو ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن جب کا استعمال کریں تو آپ کو پورا یقین ہے کہ یہ ہوگا. اب آپ کو یہ نہیں یقین کہ آپ توبہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. آپ کو اپنے بارے میں کوئی شورٹی نہیں ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو آپ کی طرف سے شورٹی ہے کہ یہ بندہ میرا واپس آئے گا اور مجھ سے دعا کرے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ، عربی اور اردو میں اور انگلش میں، باقی زبانوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عربی زبان میں جب ماضی کا لفظ استعمال کریں نا تو اس کے مزید معنی بھی نکلتے ہیں. صرف ماضی کے معنی نہیں نکلتے، اس کے مزید فائدے بھی ہوتے ہیں. اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بات ایک دفعہ ہو اس کو ماضی میں استعمال کرتے ہیں، جو بات بار بار ہو اس کو حال میں استعمال کرتے ہیں. سألہ کا لفظ یہاں ماضی میں استعمال ہوا ہے ایز اپوز ٹو اذا یسألک عبادی سألک، یعنی میرے بارے میں آپ سے میرا بندہ ایک مرتبہ بھی سوال کر لے. یہ نہیں کہ بار بار سوال کرے، ایک دفعہ پوچھا ہے، ایک دفعہ پوچھا ہے. اس میں بھی بڑی حکمت ہے. یعنی وہ انسان جو صرف ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو ہر روز تو میں نماز پڑھتا نہیں ہوں، ہمیشہ تو میں عبادت کرتا نہیں، وہ کیا میری کیا سنے گا. وہ تو جو لوگ ہر سال حج پہ جاتے ہیں، ہر رات جو ہے تہجد پڑھتے ہیں، ان کی دعا سنتا ہے. میں تو گناہ گار آدمی ہوں، میری کہاں سنے گا وہ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے وہ گناہ گار بندے سمجھ لیں جو کتنی دفعہ میرے بارے میں پوچھیں گے؟ ایک مرتبہ. عنی، پھر ان سے فَإِنِّي قریب، پھر میں بہت بے شک میں قریب ہوں، بے شک میں قریب ہوں. اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت سارے سوال ہیں، بہت سارے. اس کی عبادت کیسے کی جائے، اس کے نام کیا ہیں، ان ناموں کے معنی کیا ہیں، اس کی توقعات کیا ہیں، کس بات کا اجر ملے گا، کس بات کی سزا ملے گی، کیسی غلطی معاف ہوگی. بہت سارے سوال ہیں، لیکن ان سب سوالوں کو چھوڑو. پہلی بات سمجھنے کی کوشش کرو. ایک ہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے تمہیں. جو بھی سوال پوچھو پہلا جواب یہ ہے، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. یہ ایک بات سمجھ آ گئی، باقی سب سمجھ آ جائے گا. یہ ایک بات سمجھ نہیں آئی، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. بے شک، کبھی اس بات میں شک مت کرنا. انی، بے شک
میں قریب ہوں. آپ کو پتا ہوگا قرآن میں کبھی میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, کبھی ہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس بارے میں بعد میں تفصیل سے بحث ہوگی. ابھی صرف اتنا بتا دوں کہ ہم کا لفظ فارمل ہے, میں کا لفظ انفارمل ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ غصہ ہو تو میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے, یا بہت ہی زیادہ محبت ہو تو میں کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عام طور پہ میں کا لفظ استعمال نہیں ہوتا. انا کا لفظ قرآن میں یا انی کا لفظ قرآن میں عام حالات میں استعمال نہیں ہوتا. خاص اس کے خاص مقامات ہیں. یہ خاص مقام ہے. یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اتنی دور گیا کہ ایک دفعہ سوال پوچھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے بے شک میں خود قریب ہوں, انی قریب, انی قریب. آگے چلیے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت کا تو اظہار کر دیا کہ وہ قریب ہے, لیکن قریب تھوڑی دیر کے لیے یا ہمیشہ کے لیے, یہ بھی سوال بنتا ہے. مقترب عربی میں کہتے ہیں جو قریب آ جائے. قریب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ قریب ہو. رحیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ رحم کرے. حکیم اسے کہتے ہیں جس کے پاس ہمیشہ سے حکمت ہو. قریب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ قریب ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو ہمیشہ سے قریب تھا, اب اور قریب آ گیا. فإنی قریب. تم دور گئے تھے, تم نے دوری کی تھی, میں نے دوری نہیں کی تھی. فإنی قریب. اچھا آگے عبادی. عبادی کا لفظ میرے بندے, اس کا جو مفرد ہے, جو واحد ہے اس کا, وہ عبد ہے یا عابد ہے. عبد عابد دونوں ایک تقریباً ایک ہی معنی کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں عبادی کہا نا, میرے بندے, میرے غلام, اسی طرح سمجھ لیں میرے غلام. غلام وہی ہوگا جو آقا مانے. اس آیت میں انسان بھولا ہوا تھا نا اپنے آقا کو, آقا کی بات مان بھی نہیں رہا تھا, بلکہ اس کے بارے میں تو سوال بھی نہیں پوچھتا. کبھی بھٹکے سے ایک دفعہ سوال پوچھ لیا, لیکن پھر بھی میرا بندہ ہی رہا. اس نے مجھ سے اپنا تعلق توڑ لیا, میں نے اس سے اپنا تعلق نہیں توڑا, وہ پھر بھی میرا بندہ ہے. یہ نہیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ الْغَافِلُونَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, جو مجھ سے غافل ہیں اگر وہ پوچھیں تو میں قریب ہوں. نہیں, یہ میرے بندے ہی ہیں, یہ میرے بندے ہی ہیں. غلطی کی ہے انہوں نے, ٹھیک ہے, بہت غلطیاں کی ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, مجھے بھول گئے پھر بھی ٹھیک ہے, پھر بھی میرے بندے ہیں. اور جب میرے بارے میں پوچھے میں پھر بھی اپنے آپ کو قریب کر رہا ہوں ہمیشہ کے لیے. پھر ایک نہیں بہت ہے, ایک نہیں بہت ہے. اگر کوئی کمپنی کا سی ای او ہے, اس کے 1000 امپلائی ہیں, کیا آپ کو پتا ہے ہر ایک کے نام جانے گا؟ وہ نہیں, اپنے سینئر مینیجر کے نام جانے گا, وائس پریزیڈنٹ کا نام جانے گا. اگر شاید غلطی سے گزر گیا کسی کی کیوبیکل سے, اس کو کہہ دیا گڈ جاب, اس کی تو عید بن گئی. سی ای او واک بائی مائی آفس, سمجھ لیں نا, جو جتنی ہائی پوزیشن میں ہو اس کا جو نیچے کے لیول کے لوگ ہیں ان سے تعلق نہیں رہتا, کم سے کم ہوتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس اگلی آیت میں کہہ رہا ہے اجیبو. اب بہت سارے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں, ایک نہیں پوچھ رہا, بہت سارے پوچھ رہے ہیں. اجیبو, میں فوراً جواب دیتا ہوں. استجیبو کہتے ہیں جواب دینے کو, لیکن وہ فوراً نہیں ہوتا. استجیبو کا لفظ استعمال نہیں کیا, اجیبو کا لفظ استعمال کیا. اس کا مطلب ہے میں فوراً جواب دیتا ہوں, فوراً جواب دیتا ہوں. دوسرا فائدہ اجیبو کا یہ ہے کہ اس میں تیزی ہوتی ہے. ایک تو فوراً تیزی, وہ تو میں نے کہہ دیا تھا. اجیبو کیونکہ یہ حال کا صیغہ ہے, بار بار جواب دیتا ہوں, یعنی سوال ایک تھا, جواب بہت سارے آ رہے ہیں. سوال ایک دفعہ کیا, جواب آتے جا رہے ہیں. اگر ایک جواب ہوتا تو عجب تو, لیکن اجیبو ہے, لفظ اجیبو استعمال ہوا ہے. اجیبو کے فائدے عربی میں یہ ہے, عربیت سے فائدہ یہ نکلتا ہے کہ سوال اس نے ایک دفعہ پوچھا, جواب میں دیے جا رہا ہوں. اس نے مانگا, اس نے رزق مانگا, میں نے ایک دفعہ رزق دیا نہیں, اللہ تعالیٰ رزق دیے جا رہا ہے. اور پوچھا کتنی دفعہ تھا؟ ایک دفعہ. صحت کا ایک دفعہ پوچھا تھا, وہ صحت برقرار رکھے جا رہا ہے. تم سو رہے ہو, تم جاگ رہے ہو, تمہارا خیال رکھ رہا ہے. اجیبو, میں جواب دے رہا ہوں. اب جواب کس کا دے رہا ہوں؟ دعوت الداعی. ایک لفظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. دعوت الداعی, یہ نہیں کہا کہ میں دعا کرنے والے کا جواب دے رہا ہوں, میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دے رہا ہوں. دعوت الداعی, اس میں دو لفظ ہیں, دعوہ اور داعی. دعوہ کا لفظ دعا کی طرح ہے, دعا کا لفظ آپ سمجھتے ہیں نا, لیکن دعا کا لفظ استعمال نہیں ہوا یہاں. اس کی ہمیں توقع تھی کہ دعا کا لفظ استعمال ہوگا, وہ ہوتا دعا الداعی. عربی ہوتی اجیبو دعا الداعی, میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دوں گا اور یہ دیتا ہوں. لیکن لفظ دعویٰ کا استعمال ہوا, دعویٰ میں یہ آخر میں جو تا ہے نا, دعویٰ, اسے مصدر مرہ کہتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے جو ایک ہی دفعہ کی جائے صرف,
یعنی وہ ایک والی بات جو سألہ میں تھی وہ دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. اس نے صرف ایک دفعہ پکارا ہے اور کبھی نہیں پکارا. اور یہ کون سا انسان ہے جس نے پکارا ہے؟ اس کی جو صفت اس آیت میں ہے وہ الداعی ہے. الداعی کہتے ہیں پکارنے والے کو. اب پکارنے والا کو خاص تو صفت ہے نہیں. کوئی کافر بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی عیسائی بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی مشرک بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی متقی بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے, کوئی فاسق, کوئی گنہگار, کوئی نافرمان, وہ بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے. کوئی عالم بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے, کوئی جاہل بھی پکارنے والا ہو سکتا ہے. اس آیت میں یہ نہیں کہا میں بہت ہی بہترین عبادت کرنے والے لوگوں کا جواب دوں گا, میں متقی کا جواب دوں گا, میں محسن کا جواب دوں گا, میں حاجی کا جواب دوں گا, میں عمرہ کرنے والے کا. نہیں, جو بھی پکار لے. اگر پکارنے والے بنو تو میں جواب دینے کو تیار ہوں, حالانکہ تم نے صرف ایک ہی دفعہ پکارا ہو. دعوتا. پھر الداعی, یہ بھی بہت بہترین کلام ہے. الداعی, اس میں الف لام ہے. الف لام اسے کہتے ہیں لام التعریف عربی میں. لام التعریف اس وقت استعمال ہوتا ہے جب آپ کسی کو جانتے ہوں. آپ کے پاس جیسے میں ہماری انسٹیٹیوٹ میں تقریباً روز کی 1000 ای میل آتی ہیں. ہم لوگوں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ ہم نہیں جانتے. 1000 ریکویسٹ آتی ہیں. اللہ تعالیٰ پہ کتنی ریکویسٹ جا رہی ہیں اندازہ کریں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک کو میں نام سے جانتا ہوں. وہ کوئی پکارنے والا نہیں ہے, خاص پکارنے والا ہے. ہر پکارنے والا میرے نزدیک خاص ہے. الداعی. آخری بات پھر انشاءاللہ اگلی آیت کو مکمل اگلی دفعہ کریں گے. اذا دعان, آپ مجھے بتائیں کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس ایسی اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے؟ مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ نے پریزیڈنٹ سے بات کرنی ہے, پرائم منسٹر سے بات کرنی ہے, گورنر سے بات کرنی ہے, ایسی واک ان نہیں, اپوائنٹمنٹ دینی پڑتی ہے نا. وہ بھی اگر بہت لکی ہو تو اپوائنٹمنٹ ملے گی. اللہ تعالیٰ سے لوگ کہتے ہیں سب سے بہترین دعا کرنے کا وقت کون سا ہے؟ مجھے ذرا بتائیں کون سے وقت دعا کروں تاکہ اللہ تعالیٰ فلان چیزیں مجھے دے دے. اس آیت میں جواب ہے اذا دعان, میں فوراً کسی بھی پکارنے والے کی دعا کا جواب دینے کو تیار ہوں جب کبھی وہ مجھے پکارے. یعنی یہ بھی نہیں کہا یہ خاص وقت ہے, اس کے علاوہ مجھے تک مت کرنا. اذا دعان, جب بھی پکار لے. What an amazing invitation in this ayah, سبحان اللہ. تو یہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ترجمے میں کیا چیز مسنگ ہے. اس کی مزید تحقیق انشاءاللہ تعالی اگلے حلقے میں کریں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.